تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تیری الفت میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں۔ ایک بار سارا مجمع مل کر بارگاہ رسالت میں کیجئے درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد مصطفیٰ کانفرنس نصیر پور کے غیور جیال زندہ دل مسلمانوں نے سجائی، نوجوانوں نے نونہالوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصے لیے، محنتیں کی، آپ کثیر تعداد میں سماعت کرنے تشریف لائے، آپ نے اپنے مہمانوں کو بالخصوص زبیر رضا حسانی کو اور ناظم اسٹیج کو سماعت کیا۔ حضرات، میں آپ کے سامنے آخری کڑی کے روپ میں غالباً حاضر آیا ہوں۔ منبر شریف کی رحل پر آپ کے علاقے کے چنیدہ علماء اور مدبران قوم تشریف رکھتے ہیں، آپ ان سب کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میری گفتگو سماعت کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ گفتگو ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، اور عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ حضرات، اللہ فرماتا ہے قرآن میں ایک جگہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ باقی پورے قرآن میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ فلاں کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے یا اس کی زندگی آئیڈیل ہے، کسی کی نہیں، قرآن پورا چھانا۔ ایک جگہ قرآن میں کہا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ کس کی زندگی ہمارا آئیڈیل ہے؟ اور ہماری زندگی میں ہر فیشن آ گیا، ہر طرح کے توڑ موڑ آ گئے، ہر طرح کی تغیر و تبدل آ گیا، ہر طرح کی چینجنگ آ گئی، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں نہیں لا رہے ہیں تو پھر سیرت رسول کو نہیں لا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے۔ اپنا آئیڈیل مدینے والی کی زندگی کو بناؤ، قرآن نے کہہ دیا۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو پھر اگر ہم اپنا رول ماڈل آمینہ کے لال کو بنائیں گے تو خدا کی قسم ہمارے قصے مٹائے نہیں جائیں گے، بلکہ ہماری کہانیاں زبانوں پر اللہ جاری کر دے گا۔ جو قومیں اپنے اسلاف کے طریقے کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹا دی جاتی ہیں، جو قومیں اپنے بزرگ کے طریقے کو بھول جاتی ہیں ان قوموں کو صفحہ ہستی سے ہٹا دیا جاتا ہے، جو قومیں اپنے اسلاف کے طریقے کو مٹاتی نہیں ان قوموں کو زمانہ نہیں مٹاتا۔ آج جو ہم سبا عرب کی تعداد میں ہونے کے باوجود دنیا کی ہر تاریخ سے مٹائے جا رہے ہیں، دنیا کی ہر جگہ آج اگر ہمارا کوئی نام و نشان تھا بھی تو وہاں سے ہم کو ہٹایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آج تمہارے نام سے کوئی روڈ تھا اس کا نام چینج کیا جا رہا ہے، تمہارے نام سے اگر کوئی گلی محلہ تھا اس کا نام چینج کیا جا رہا ہے، تمہارے نام سے اگر کوئی شہر تھا اس کا نام چینج کیا جا رہا ہے، تمہارے نام سے اگر کوئی نگر قصبہ تھا اس کا نام چینج کیا جا رہا ہے۔ تم نے کبھی سوچا، تم سوچتے ہو کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے؟ نہیں یار، جب اپنی تہذیب کو تم مٹا رہے ہو تو تمہیں افسوس نہیں، تو دوسرا مٹا رہا تو پھر تم افسوس کر رہے ہو۔ جب ہم خود مٹا رہے ہیں اپنی تہذیب کو، جب ہمیں افسوس نہیں تو دوسرا مٹا رہا ہے، تو اس سے تو ہمیں شکوہ ہی نہیں یار، وہ تو مٹائے گا ہی۔
بتائیے آپ مجھے کس بات کا افسوس؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں حجاب میں نہیں رہیں گی تم چیخو گے، چیخ مارو، چلو میمورنڈم دو، چلو ڈی سی کے پاس چلو، چلو دھرنا کرو، کیوں چیخ رہے ہو جب تمہاری بیٹیاں پردے کی دھجیاں خود اڑا رہی ہیں؟ تو پھر کیوں چیخ رہے ہو؟ تمہاری بیٹیاں پردے کا دامن پکڑ لیں، خدا کی قسم کو کتنے بھی حلق پھاڑ کا مر جائیں گے پردے کی مخالفت ہو جائے گی۔ سورج روز نکلتا ہے روز، اور پوری دنیا کہنے لگے اور مئی میں ہم سے تیری گرمی نہیں سنبھالی جاتی، ہم تیرا بائیکاٹ کرتے ہیں، تیری مخالفت کرتے ہیں، سورج نہیں ہونا چاہیے، سورج کو مٹ جانا چاہیے، ان کے چیخنے سے سورج ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا اس کی مئی اور جون کی گرمی میں کچھ کمی آ جائے گی؟ تم کتنے چیخو حلق پھاڑ کو مر جاؤ، وہ اپنی نہ گرمی کم کرے گا نہ روشنی کم کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو کام کرنا ہے ابتدائے آفرینت سے وہ آج تک کرتا چلا آ رہا ہے۔ حکومت کسی کی ہو، سرکار کسی کی ہو، زمانہ کسی کا ہو، تخت پر کوئی ہو، ماحول کوئی ہو، ماڈل کوئی ہو، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ نماز پڑھنے والے اس سے کتنے حاصل کر رہے ہیں یا شراب پینے والے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ نے جس کام پہ لگا دیا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس لیے اکیلا سورج پوری دنیا اسے مٹا نہیں سکتی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ آپریٹر صاحب میک میں مزہ نہیں آ رہا، آواز بڑھائیے اس کا، آپریٹر صاحب بیس بڑھائیے، ورنہ پھر بنا میک کے ہم تقریر کر لیتے ہیں۔ تھوڑا سا آواز بڑھائیے، ڈری مت۔ پورے ہندوستان کے میک والے جتنا مجھ سے ڈرتے ہیں اتنا شاید کسی سے ڈرتے ہیں۔ میں آیا سارے بٹن کھینچ کر دیے، ختم، پتہ نہیں یہ آدمی دھواں نہ نکالتا۔ بھائی صحیح کر کے بجاؤ، اس لیے کہ روزانہ تقریر کرنا ہے اور بڑا تھکا ہوا ہے، روزانہ بولنا بڑا مشکل ہے۔ توجہ ہے آپ لوگ؟ توجہ کیجیے۔ جب ہم جن چیزوں کو خود مٹا رہے ہیں پھر زمانہ اگر پیچھے سے مٹائے تو یار ایک بات بتاؤ میرے بھائی، تیرے چیخ دیکھیے، سارے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، مرد و عورت بھی بیٹھے ہیں، ساتھ سنیں، اپنے بچے کا تم گھر سے جیسا نام نکالو گے زمانہ پیچھے سے ایسے ہی بولے گا۔ اپنے بچے کو تم بھورا کہتے ہیں، محلے کے لوگ بھی بھورا کہتے ہیں، گاؤں کے لوگ بھی بھورا کہیں گے، رشتہ داری میں بھی بھورا کہیں گے، پھر وہ کہتا پھرتا زمانے میں وہ تو مجھے عرف میں کہتے ہیں بھورا، نام تو میرا کچھ اور ہے، میاں کچھ اور ہوا کرے، لوگ بھورا سے جانتے ہیں تمہیں، نام ہوا کرے کچھ اور، کہتا میری آئی ڈی میں تو کچھ اور ہے، ہوا کرے کچھ اور، اس لیے کہ تیرے گھر والوں نے جو تجھے کہا ہے وہی زمانہ کہے گا، تیری آئی ڈی میں جو بھی ہے، تیری آئی ڈی سے نہیں مطلب۔ اگر تیرے گھر والے تیرا 10 لائن کا بھی نام لیتے تو پیچھے سے زمانہ 10 لائن کا نام لیتا، 10 لائن کا نام لیتا زمانہ، زمانہ اس نام کو شارٹ نہیں کرے گا اگر تیرا گھر والا پورا کرے گا۔ جتنے اپنے لوگ تیرے گھر والے جیسا چلا دیں گے زمانہ ویسے ہی چلائے گا، ایسے ہی اپنا ماحول تو جیسا بنا دے گا زمانہ ویسے ہی بنائے گا۔ تم جیسا بنا جیسا بنا، بہت اچھے، تم نے داڑھی کو ختم کر دیا اپنے معاشرے سے، داڑھی تمہارے لیے لازمی نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے شرم ہے، داڑھی معذرت شرم لگتی ہے نوجوان۔ تو آج اگر فوج میں بھرتی ہو تو تمہارے لیے قانون ہے کہ داڑھی منڈاؤ، ہمت اگر تم داڑھی رکھتے کوئی کہہ دے گا کہ داڑھی منڈاؤ، نہیں کہتا، لیکن آج اگر تمہیں فوج میں بھرتی ہونا تو داڑھی منڈانا ہوگا، اس لیے کہ قانون تم نے ہٹا کر دیا۔ ابھی میں ایئرپورٹ میں گیا، جاتا ہوں، چیک اپ کرتا مجھ سے بولے ٹوپی ہٹائیے، جب کہ ٹوپی میں کچھ نہیں ہے، دکھ رہا، ٹھیک ہے، میرے آگے سے ایک سکھ نکلا، اتنا بڑا پگڑی باندھی، اس کی پگڑی نہیں ہٹوائی گئی، ایسے ہی چیک کر کے اس کو نکال دیا گیا، مجھ سے اتنی بڑی ٹوپی سے ہٹائی، میں نے کہا اتنی بڑی پگڑی نہیں ہٹائی تم نے، اگر چھپانے کی چیز ہے اس میں زیادہ چھپ سکتی ہے، اس میں کیا چھپے گا؟ کہنے لگے سنو، ان کی کبھی ہٹتی نہیں ہے، تمہاری تو کبھی لگتی نہیں ہے،
اگر 16 لوگوں میں ایک مولوی اوڑے بھی گھوم رہا ہے تو اس کی کیا ہوگا؟ شاذ ہے یہ۔ اگر 100 لوگوں میں ایک مولوی بیچارہ اوڑا گھوم رہا ہے تو اس کی تو اترے گی۔ اگر 100 کے 100 اوڑے گھومتے تو خدا کی قسم کسی کی طاقت تھی تیری ٹوپی اتروا دیتا، لیکن جب تو نے اتار دی ٹوپی تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک اوڑے ہے تو زمانہ اس کی اتروائے گا۔ ماحول بڑا خطرناک ہے۔ تم کہتے ہو حضرت ماحول خراب آ گیا، آ نہیں گیا، ہم خراب ہو گئے۔ آج تم صرف ماحول کو لے کے آؤ، زمانہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے جیسا ماحول بنانا شروع کر دے گا، لیکن لے کے آؤ، ایسا قانون بناؤ تمہارے لیے آئے گا۔ لیکن کیا کریں، آج ہم نے اسلام کی دھجیاں سب سے بڑھ کے خود اڑائی، خود۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کو اے فور ایپل تو یاد ہوتا ہے، مگر اے فور اللہ نہیں ہوتا۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو جلدی سے پڑھا رہی ہیں، بیٹا بولو اے فور ایپل، اور میری بہن کان کھول کے سن لے، یہ ابھی چھوٹا ہے، یہ ایپل پڑھنے کی زندگی نکل نہیں گئی، لاؤ تم مجھے اب دے دو، 2 سال میں 1 سال نہیں لگا، ایسے فراٹے سے انگلش بولوں گا تو انگریز بھی منہ کو دیکھے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے انگلش بولنا۔ 1 سال اگر ہم محنت کر لو انگلش پہ تو 1 سال میں فراٹے سے انگلش بولو گے۔ اور امریکن والے تو کہہ رہے 90 گھنٹے میں انگلش بولنا ہم سکھا دیں گے۔ جگہ جگہ تم نے انسٹیٹیوٹ دیکھے ہوں گے، تم انگلش کی اتنی ٹینشن لے گئے، سب سے بڑی ٹینشن ہے دین کی۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین سکھا۔ بے شک بے شک۔ 30 سال کے ہو گئے، ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، پروفیسر بن کے نمازیں آ جائیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ مجھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پروفیسر انجینئر نہ بناؤ، بناؤ، اچھی بات ہے، لیکن اپنے بچوں کو محبت رسول کا دودھ پہلے پلاؤ۔ سبحان اللہ۔ اپنی بیٹیوں کو کالج میں پڑھانے کا تمہیں بہت شوق ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن ایسے شوق پہ ہم تھوکتے ہیں جہاں تمہاری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں۔ پڑھانے کا صرف شوق ہے، مولوی مخالفت کر رہے ہیں، تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا، مولوی بے عزتی کی مخالفت کر رہا۔ اگر تمہیں بیٹی کو پڑھانا ہے تو اپنے کالج بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے ادارے بناؤ، اور اس کی یونیفارم پردہ رکھو، حجاب رکھو، برقع رکھو، تاکہ تیری کالج میں تیری بیٹی تو تیری بیٹی، اگر خیر کی بیٹی بھی آئے تو پردے میں ہو کے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت عظمت اسلام، نعرہ تکبیر۔ پردے میں ہو کے آئے، خیر کی بیٹی بھی آئے تو پردے میں ہو کے آئے۔ آج تیری بیٹی دوسرے کے کالج میں جا رہی ہے، دوسرے کے اسکولوں میں جا رہی ہے، بڑے افسوس ہوتا ہے۔ کچھ اسکول اور کالج کے اندر یہ قانون ہے کہ بچیاں اپنے گھر سے برقع اوڑھ کے آتی ہیں، جب اندر کلاس میں جاتی ہیں تو برقع انہیں نکالنا پڑتا ہے، باہر گیٹ پہ نکال کے پھر اندر جاتی ہیں، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑے بڑے اسپورٹ کے دھندے کھول دیے، تم بڑے بڑے پلاٹر ہو گئے ہو، تم نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی ہیں، تم نے بڑے بڑے کارنامے کر دیے، بڑے بڑے کارخانے چل رہے ہیں، تعلیم کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ ارے کارخانے مت کھولو، بڑے بڑے اسپورٹر مین نہ بنو، بڑے بڑے پلاٹر نہ بنو، بڑے بڑے بلڈر نہ بنو، کوئی کالج کھول دو، کالج، تاکہ تیرے بچیوں کی، تیری قوم کی بچیوں کی تعلیم بھی ہو جائے، ان کی عزت کی حفاظت بھی ہو جائے، وہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے تو تمیز فاطمہ بن کے حاصل کرے۔ کنیز فاطمہ بن کے، بہت شاندار۔ اور ایک بات آج میں اور بتا کے جا رہا ہوں جو تمہیں وہ نہیں بتائے گا، بی بی اور والا نہیں بتائے گا، سمجھ رہے ہیں، ایم بی اے والا نہیں بتائے گا، بزنس کے لحاظ سے جتنا پیسہ جتنا بزنس ایجوکیشن میں ہے اتنا دنیا کے کسی کام نہیں، یہ بھی سن لیجیے، جتنا پیسہ اور جتنا بڑا بزنس ایجوکیشن میں ہے اتنا دنیا کے کسی بھی کام میں نہیں۔ آپ میڈیکل لائن میں جاؤ، دوائیوں کی ایجنسی کر لو، میڈیکلوں پہ دوائی دو، تمہارے 2-4 بندے دوائی بانٹنے کے لیے لگے ہوں گے، آرڈر لکھنے کے لیے، یہی تو ہوتا ہے نا پروسیس۔ بھئی کیا ریکوائرمنٹ ہے، تمہاری کیا ضرورت ہے، وہ بتا گا یہ چیز لے آؤ، وہ چیز، پیسہ اگلے ہفتے دیں گے۔ پھر تمہارا بندہ پیسہ وصولنے جا رہا، اگر 5,000 ہے اس نے 2,000 دے دیے، 3,000 باقی، ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پیسہ تمہارا بندہ وصول رہا پھر بھی پورا نہیں، اگلے ہفتے دیں گے پورا۔ ایسے ہی تم کپڑے کا کاروبار کر لو،
تم سے 2 لاکھ کا مال اٹھا لے گی پارٹی اور 1 لاکھ تمہیں دے دے گی، 1 لاکھ قسطوں میں دے گی. بولا ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تم فون کر رہو، میسج کر رہو، اپنا بندہ بھیج رہے ہو. یہ ہے دنیا کا دوسرا بزنس. لیکن ایجوکیشن ایک ایسا بزنس ہے، اگر تم نے چھوٹا سا 5 منٹ تک کا بھی اسکول کھول دیا نا تو اماں ابا لائن میں لگ کے پیسے دینے آ رہے ہیں، لائن میں لگ کے، لائن میں لگ کے. بات میری غلط تو نہیں ہے؟ سچ ہے بالکل سچ. اور اگر لیٹ ہو گئی تو لیٹ فیس الگ دے رہا ہے. اسکولوں میں اگر بچہ بنچ پہ بیٹھ گیا تو اینیمل چارج الگ، پنکھے کی ہوا کھا رہا اس کا چارج الگ. اس کے بعد میں بچے نے اگر کسی چیز کو چھو دیا تو اس کا چارج الگ. نہیں، اسکول والے بات بات زیادہ بدماشیاں کر رہے ہیں. 2 سال لاک ڈاؤن رہا، لاک ڈاؤن کا بھی اینیول چارج لیا. ارے کس بات کا؟ جب بچے نے لائٹ استعمال نہیں کی، بنچ استعمال نہیں کی، تیرا پنکھا تیری ٹوائلٹ استعمال نہیں، کس بات کا لے رہا؟ مگر یہ ان کی دہشت گردی غنڈہ گردی چل رہی ہے. گورنمنٹ اس پہ دھیان نہیں دے رہی ہے. اس بات پر دھیان دے رہا ہے. ہیلمٹ نہیں ہے، 5000 کا چلان کر اس غریب کا چلان تو کاٹ دیا. تعلیم کو آسان کرو. میں تو کہتا ہوں نکاح کو آسان کرو، تعلیم کو آسان کرو. بے شک بے شک. 2 چیزیں اگر آسان ہو گئی نا تو خدا کی قسم کامیابی ہو جائے گی. کامیابی اگر تم نے کتنا بھی کم اسکول میں رکھ دیا، خالی 500 روپے پر بچے کی اگر فیس رکھ دی، اچھی تعلیم دلا دو، تب بھی تجھ سے پیسہ سنبھالے سے نہیں سنبھلے گا. بے شک بے شک. کاروں میں الگ گھومے گا، کاروں میں، اور چاہے انگوٹھا چھاپ بھی ہوگا نا تو لوگ سر سر کہہ کر بولے. جو ڈی ایم یو چل رہے ہیں آپ کو زیادہ قابل نا، سریش جین زیادہ قابل آدمی نا، شاید 10واں پاس کیا ہو نہ کیا ہو مجھے شاید پتا نہیں، زیادہ بڑی ڈگری نہیں ہے، بس اتنی ہے کتنا بڑا چل رہا ہے. مل نہیں سکتے اس سے. آپ کیا کیا یہ ایجوکیشن ہی تو ہے، صرف تعلیمی تو ہے جو اسے اتنا بڑا بڑا پڑھی ہے. منتری کو 5 سال کے لیے عزت ملتی ہے، ایجوکیشن والے کو لائف ٹائم عزت ملتی ہے. بے شک بے شک. بہت اچھا. قرآن نازل ہوا، قرآن کی سب سے پہلی سورت کون سی بتاؤ؟ مجمع میں سے کوئی بھی بتائے، مجمع میں سے بتائے، پورے مجمع میں سے بتاؤ. مشورہ کر کے بتاؤ یا اگلے سال جلسے میں آؤں گا تب بتاؤ گے کون سی؟ ہمارے وہاں نے بتائی کہ چہرے پہ داڑھی ہے. تم نے بتائی، تم سے تو امید تھی آپ بتا دیتے. مجھے امید ان سے چاہیے تھی، ان سے پوچھا تھا. ابھی میں ان سے بتا، قرآن کی پہلی سورت کو تمہیں پتا نہیں. اور سوال پتا کیا کریں گے حضرت؟ ہمارے پاس فون کریں گے، حضرت یہ بتاؤ وہ سب سے پہلے انار کس نے کھایا؟ یار انار کس نے کھایا، کس نے نہیں کھایا؟ جس سے کا مطلب ہاں یہ پوچھ، سب سے پہلے قرآن کی سورت کون سی؟ اس کے اندر پیغام کیا دیا گیا بتا؟ سب سے پہلی سورت اقرا، جس کا ترجمہ ہے پڑھیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کا ہے، سب سے پہلا پیغام ہی قرآن کا ہے، پڑھیے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ زور سے بولیے. اب اتنا تو یاد رکھو گے، قرآن کا سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ پڑھیے. یہاں پر ایک نقطہ بتاؤں گا ان علماء کی موجودگی. پڑھیے. الحمد پہلی سورت نہیں ہے قرآن کی، الحمد 5ویں سورت ہے. کون سی؟ وہ تو برکت کی وجہ سے. اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اس سورت میں پورے قرآن کا لب لباب سمیٹ دیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو پہلے نمبر پر لایا گیا. بے شک بے شک. اور اس کو ام الکتاب کہا گیا. جیسے قرآن کی سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا، قرآن کا دل، ایسے ہی اسے ام الکتاب کہا گیا. بے شک بے شک. حضرت علی فرماتے ہیں، کون؟ کہتے ہیں اگر میں اس کی تفسیر لکھ دوں تو 70 اونٹ اس کا بوجھ نہ سنبھال پائے. سبحان اللہ. علی کہتے ہیں اگر میں اس کی تفسیر لکھنے پہ آ جاؤں تو 70 اونٹ اس کا بوجھ نہ سنبھال. ہمارے استاد کرام میں استاد العلماء ادیب شہیر حضرت علامہ حضرت شیخ حضرت علامہ مفتی اسحاق رضوی رامپوری، انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر 6 مہینے میں کی.
سبحان اللہ. علامہ اسحاق رضوی 6 مہینہ میں. اب ذرا غور کریں جب ایک عالم کا یہ حال ہے تو جسے نبی نے کہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے، سبحان اللہ. اس کا حال کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر ہمارا حال تو یہ ہے جلسے میں آنے والوں میری باتیں کچھ کٹی چھلی ہوتی ہیں مگر بڑی کام کی ہوتی ہیں. ایک پروگرام آتا ہے KBC، کون بنے گا کروڑ پتی. اس کے اندر ایک مسلمان انجینئر نام محمد آصف کھیلنے گیا، نمبر آ گیا. میری بات پہ کسی کو شک ہو اب بھی یوٹیوب پہ تقریر کے بعد ڈال کے دیکھ سکتا، جو بات بولتا ہوں ثبوت کے ساتھ. اس سے ایک سوال کیا گیا جیسے میں نے ابھی آپ سے سوال کر لیا کہ قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے. اب تم کہو کہ حضرت ہم سے کیوں کر رہے ہو تو کہ میں اوم پرکاش سے کروں گا یہ سوال. لیکن بات ہونے کیا میں چندر سے کروں گا یہ سوال. آپ سے بھی سوال اوم پرکاش کر سکتا، بتا تمہارا قرآن ہے اس کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے. تم سے ہو سکتا ہے یہ سوال، جواب نہ دینے پر افسوس کفی افسوس. ابھی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ قرآن پر پابندی لگاؤ تم چیخیں مارو گے چیخیں، اور تم سے میں پوچھوں گی کتنے دن ہو گئے تمہیں قرآن پڑھے ہوئے ذرا مجھے بتا دو. تمہارے گھر میں جو قرآن رکھا نا اس پر دھول آ گئی ہوگی. کبھی جمعے کو تمہارے گھر کی بچیاں کھول کے شاید پڑھ لیتی ہوں میں کہہ نہیں سکتا، ورنہ تمہیں قرآن یاد آتا کسی کے تیجے یا موت میں یاد آتا. اس سے پہلے تمہیں قرآن یاد نہیں آتا. تم نے کون سی قصر چھوڑی ہے قرآن کو جو ہے پیچھے کرنے میں، جو زمانے کے لیے چیخ مار کو. ارے زمانہ کچھ بھی کہے تو پہلا شروع کر دے، اس کی حفاظت کرنا تو اللہ کا کام ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتا ہے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. حفاظت کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے، تلاوت کرنا تیری ذمہ داری ہے. تو تلاوت کرتا چلا جا، قرآن سر چڑھ کے بولتا چلا جائے گا. ارے بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کے بجھے جسے روشن خدا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن، تعلیم قرآن، عظمت اسلام. نعرہ تکبیر. ان قانونوں کے بس کی بات ہے یہ قانون قرآن کو مٹا دے. ان اہل قانونوں کی بس کی بات ہے قرآن مٹ جائے. قرآن ابو جہل سے نہ مٹ سکا، ابو لہب سے نہ مٹ سکا، عتبہ اور شیبہ سے نہ مٹ سکا، ہلاکو چنگیز خان سے نہ مٹ سکا، بلقا خان ہٹلر سے نہ مٹ سکا. ارے آج کے یہ کیا مٹائیں گے؟ تو بس تلاوت کرتا چلا جا، حفاظت کرنا مولا کا کام. وہ کام کرنے چلے گا میرا مسلمان جو اس کا ذمہ داری نہیں، اس کا کام نہیں. ہاں قرآن کو نہیں ملنے دیں گے، بے وقوف تیرا کام نہیں ہے قرآن کو بچانا. اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری قرآن میں لی، تیرا کام نہیں ہے، تیرا کام تلاوت کرنا. ہم نہیں مٹنے دیں گے. کون مٹا دے گا یار؟ جب تک ایک بچہ بھی مسلمان کا ہے نا اس کے سینے میں قرآن ہے، دنیا کی کوئی طاقت سارے نسخوں کو سمندر میں ڈال دے تب بھی نہیں مٹا سکتی. بے شک بے شک. یہ تمہارا کام ہے. خالی مجھے مسلمان ہاں ببیلا کاٹتا یہ کریں. تم خالی تلاوت کرو بس، تم خالی نماز پڑھو، تم خالی ٹوپی رکھو، تم خالی داڑھی رکھو، اپنے گھر میں پردے کا ماحول کر دو. دنیا خود بخود تمہارے ماحول کو دیکھ کر ڈوب جائے. بے شک بے شک. تمہیں ضرورت ہی نہیں، تمہیں ضرورت نہیں ہے یہ سب ببیلے کرنے. تو محمد آصف نام کا کوئی جاہل انجینئر کون، اس سے پوچھا کہ بھئی ہم ایک سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہارے مذہب سے ریلیٹڈ ہے، تمہارے مذہب سے ریلیٹڈ ہے. تو ظاہر سی بات ہے مسلمان سے ہوگا اسلام کا سوال. کہا ہم 4 آپشن دیتے ہیں، یہ بتاؤ ان چاروں میں نبی کون نہیں تھے. نمبر 1 حضرت آدم، نمبر 2 حضرت موسیٰ، نمبر 3 محمد الرسول اللہ، اور نمبر 4 حضرت جبرائیل.
ان چاروں میں کون نبی نہیں تھے یہ بتاؤ؟ اس انجینئر نے کہا کہ اس سوال کو ہٹا دیا جائے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ بتائیے، یہ انجینئر کا قول تھا۔ ہائے ہائے، کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں تمہیں یہ بہت ٹینشن ہو جاتی ہے، میرے بیٹے اے فور ایپل پڑھو، بی فور بال پڑھو، بچپن میں یہ ٹینشن ہوئی تھی نا تجھے، کاش تجھے یہ ٹینشن ہو جاتی میرے بیٹے پہلے قرآن پڑھ لے، نماز یاد کر لے، دین سیکھ لے، اس کے بعد تو چاہے انگلش میڈیم نہیں، انگلش کا دادا بنا دے اسے، ارے جہاں بھی جائے گا اگر ڈاکٹر بھی بن گیا نا، MBBS بھی بن گیا نا، تو نسخہ بعد میں لکھے گا، بسم اللہ پہلے پڑھے گا۔ سبحان بہت اچھا، سبحان نسخہ بعد میں لکھے گا، بسم اللہ پہلے پڑھے گا۔ اب بتائیے، جو بسم اللہ پڑھ کے نسخہ لکھے اس میں شفا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو تیرا نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی ایک MBBS کا اسٹوڈنٹ طالب علم تھا، DU سے اس نے MBBS کیا، میرے رامپور کا میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے MBBS پورا کر لیا۔ توجہ کی بات ہے، ذرا بھیجے پہ اگر اثر کر جائے، میری تقریر ذرا کچھ ہٹ کے ہوتی ہے دوسرے لوگوں سے، میں نفس کو ٹٹولتا ہوں، حکیم وہی ہے جو مرض کی دوا دیتا ہے۔ رپورٹ کے انتظار میں نہیں رہتا، میں نفس پکڑ کے دیکھتا ہوں کہ ضرورت کیا ہے۔ توجہ کیجیے، میں نے کہا بیٹا کیا پڑھا تم نے؟ بولے میں MBBS مکمل کر لیا۔ میں نے کہا سرکاری سیٹ ملی تھی گورنمنٹ کی سیٹ پر یا پیسے کی بنیاد پر؟ دو چیزوں سے ہوتا ہے نا، ایک سیٹ خریدی جاتی ہے اور ایک گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو جو خریدی جاتی ہے وہ پیسے والا لے لیتا ہے، لیکن جو ملتی ہے وہ قابل ہی لیتا ہے، وہ نیٹ نکالنے کے بعد ہی ملتی ہے۔ تو کہنے لگے حضرت مجھے سیٹ ملی تھی گورنمنٹ کی طرف سے۔ کیسے نکالی تھی؟ بات ہے کہ نہیں؟ یعنی کامیاب سیٹ ہے، یہ بھی بڑی سیٹ ہے۔ کہنے لگا حضرت 1 سال تیاری کی، فیل ہو گیا نیٹ۔ اچھا، دوسرے سال تیاری کی نیٹ نکالنے کے لیے، پھر فیل ہو گیا۔ میں نے کہا پھر کوچنگ سینٹر بدل دیا؟ بولے ہاں بدل دیا۔ میں نے کہا کہاں گئے؟ پہلے کوٹا میں کر رہے تھے، اب کہاں کر رہے؟ کہنے لگے نہ کوٹا میں گیا نہ گوٹا میں گیا۔ میں نے کہا کہاں گئے؟ بولے ہم نے 2 سال کی کوچنگ کر کے نیٹ نہ نکال سکے، فیل ہو کے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ بڑے لوگ جن پہ 4 پیسے آگے وہ یہ سمجھتے ہیں غریبوں کے بچے پڑھیں گے مدرسے میں، بس ہمارے کو پڑھتے ہم تو آئی سوسائٹی، مگر مرنا تمہیں بھی آئی کے ساتھ، موت تمہیں بھی آئے گی۔ فارچونر میں تو چل رہا ہے، مگر موت جس دن آئے گی پہنو گے کفنی، اس دن یہ انگلش میڈیم کام نہیں آئے گا، یہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائیوں کا پڑھنے والا ہی کام آئے گا۔ اور میں انگلش میڈیم کا مخالف نہیں ہوں، سن لیجیے، میں خود جو مدرسہ بنا رہا ہوں اس میں انگلش میڈیم سے مانیتا لے رہا ہوں، میں خود، یہ بھی سن لیجیے، میں مخالف نہیں ہوں، مگر میں ان کا مخالف ہوں کہ جو انجینئر ڈاکٹر بن گئے انہیں نماز و قرآن یاد نہیں۔ ڈاکٹر بھی بنو انجینئر بھی بنو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انجینئر بھی تمہارا ہو، ڈاکٹر بھی تمہارا ہو، IAS IPS بھی تمہارا ہو، وکیل بھی تمہارا ہو، اچھی بات ہے، تاکہ جس ڈپارٹمنٹ میں جاؤ تمہارا اپنا مل جائے۔ اسلام ترقی کو منع نہیں کرتا، اسلام ترقی یافتہ مذہب کا نام ہے، ترقی کرتا ہے۔ کہنے لگا مدرسے میں نے کہا کیوں؟ بولے ہم نے سوچا کہ 2 سال ان اداروں میں پڑھ سکے، جو یاد کرتے تھے یاد ہوا، وہ کہاں جا کے امتحان میں فیل ہوگا، کیا فائدہ؟ بولے حافظہ شروع کر دیا، قرآن ناظرہ پڑھ لیا تھا بچپن میں، حافظہ شروع کر دیا، 1 سال میں 10 پارے حافظہ۔ کتنے؟ زور سے بولو، 10۔ اور 10 پارے حافظہ کر کے مدرسے سے نکل آئے۔ پورا قرآن حافظہ کرنا فرض نہیں ہے، 1 پارہ ہو جائے تو 1 کو یاد رکھو، 2 ہو جائے، جتنا یاد ہو جائے قرآن اتنا یاد رکھو بس۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک مسئلہ اور بتا دوں یہیں کا، بتا دوں، کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے، تیجا ہو رہا ہوتا تو لوگ پڑھ لے ہوتے ہیں قرآن شریف، تو ادھر تیجا سمیٹنے لگا چنے وغیرہ کا، یہ فاتحہ ہو گیا، تو کسی کے 2 ورقے رہ جاتے ہیں، کسی کے پاؤ پا رہا، ٹھیک، تو وہ یہ سوچتا ہے یہ فرض ہے، اسے پورا کرو چاہے الٹا سیدھا کرو، اب وہ تھوڑا اور تیز کر دیتا ہوں۔ مسئلہ بتا رہا ہوں،
وہ اور تیز کر دیتا ہے تو جلدی سے پورا کر لوں میں پارا، تاکہ پنجاب سے پہلے پہلے وہ غلط ہے۔ اگر آدھا پارا ہوا تھا اور اب فاتحہ کی تیاری ہے، فاتحہ شروع ہو گئی، بند کر کے رکھ دو، آدھے کا ثواب مل جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو ہے گیئر ایک دم 5واں بدل دے، بہت تیزی سے پتا چلا کہ 20 منٹ میں آدھا پارا پڑا تھا اور 5 منٹ میں آدھا پورا پڑ گیا، وہ غلط۔ بات ہے جتنا پڑھ لیا اتنے کا ثواب، یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے ہی پڑھو۔ ٹھیک ہے بھائیو، اسلام بڑی آسانی کا نام ہے، اسلام سختی کا نام نہیں ہے، مگر ہم نے اتنا سخت کر لیا اسلام کو، یا تو مانے گا نہیں اسلام کو، اور مانے گا تو اتنا ہارڈ کر دے گا کہ اسے سوچنے میں پسینے آ جائیں۔ ایک بیوی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں اتفاق سے وہاں گھر چلا گیا ان کے، تو بڑا عجیب ماحول، جب کوئی کسی کا میت ہوتی ہے تو غم کا ماحول تو ہوتا ہی، ظاہر سی بات ہے، غم کا ماحول تھا۔ میں نے کبھی کیا مسئلہ بولے، حضرت وہ انتقال ہو گیا اور ان کی بیوی عدت میں بیٹھی ہے، تو مئی جون کا مہینہ یار 45 ٹمپریچر کی گرمی، اور تو نہ اسے گھر کے برانڈے کے اندر کمرے کے اندر پنکھا نہیں، وہاں اس کے اندر بنا دیا، بولی ہے ہی رہے گی 4 مہینے 10 دن۔ شوہر تو مر گیا، اپنی موت ہی سنوار دے تو اندر۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ پردے میں رہے، غیروں سے میل جول نہ کرے، بات نہ کرے، اگر اس کے گھر میں بندش ہے، اس کے گھر میں دیواریں اونچی ہیں، دوسرا کوئی نہیں آتا تو پورے گھر میں گھومے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر نہیں آتا ہے، غیر محرم، پورے گھر میں گھوم سکتی ہے، کپڑا دھل سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے، پریس کر سکتی ہے، کھانا کھلا سکتی ہے، اور طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر سے بھی دوا لے سکتی ہے۔ یا تو اتنی بڑی بے پردگی تھی کہ تو لالی پوٹن لگا رہا تھا، تو کوئی بازار نہ چھوڑا، کوئی میلہ نہ چھوڑا، اور اب شوہر مر گیا تو اسے کمرے کے اندر والی کٹھیا میں بنا دیا کہ اب نکلے گی نہیں، مر بھی تو سکتی ہے اتنی گرمی میں۔ اسلام کو آسان کرتا ہے، اسلام مشکل نہیں ہے۔ ایک شخص نماز پڑھاتا تھا، نماز میں بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھتا، نبی کی بارگاہ میں شکایت کی، آقا وہ فلاں نماز پڑھاتا بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتا، نبی نے فرمایا، بلایا، ڈانٹا، کہا میں دین کو آسان کرتا ہوں، تو لوگوں کے سامنے مشکل پیش کر رہا ہے۔ دعا مانگو تو اتنی لمبی نہ مانگو کہ لوگ مانگتے مانگتے اکتا جائیں۔ بہت سے لوگ دعا مانگنا شروع کر دیتے تو اس میں اچھائی سمجھتے ہیں، دعا دل سے ہے۔ اب تم مانگ رہے ہو اور کوئی آدمی سوچ رہا ہے جلدی ختم کرے، کہاں سے قبول ہوگی بتائیے مجھے؟ اللہ تو دل کے حال کو جانتا ہے نا، میں تو نہیں جانتا اس کے دل میں کیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا اس کے دل میں کیا۔ جس کے دل میں یہ اللہ قبول کر لے اس کی تو قبول ہوگی، جو کرے گا یہ ختم کب کریں گے، یہ اللہ ختم کب کریں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دین کو ہارڈ نہ بناؤ، دین بہت آسان ہے، اس پر آسانی کے ساتھ عمل کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یا تو عمل نہیں کریں گے، اور عمل کریں گے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی توجہ دیں گے، اتنی توجہ دیں گے کہ جس کا کوئی جواب وہ باریکیوں میں چلے جائیں گے۔ پہلے اصول جو ہے اس اصول پہ آؤ، پہلے اصول پہ آؤ۔ تو انہیں انجینئر صاحب سے جواب نہیں دیا گیا کہ اس میں نبی کون نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے، اس نے سوال ہٹا دیا، پھر کوئی سنسکرت کا سوال پوچھا تو اس نے جواب دے دیا، پھر اس سے پوچھا اچھا بتاؤ اس سوال کا جواب تم دیتے کیا؟ تو شاید اس نے کہا کہ میں یہ کہتا کہ حضرت موسیٰ نبی نہیں ہے معاذ اللہ۔ بتائیے، جبکہ حضرت موسیٰ اتنے جلیل القدر نبی، اتنے مشہور نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ، یہ ہمارے حال ہے میرے بھائی۔ میں کہہ رہا تھا قرآن کا سب سے پہلا ورڈ ہی ہے اقرا۔ کیا ہے؟ نبی کی بارگاہ میں جب جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ کیا فرمایا؟ میں نہیں پڑھتا۔ زور سے بولے، میں نہیں پڑھتا۔ اس پر بدعقیدوں نے ترجمہ کیا کہ نبی نے یہ کہا کہ جبریل میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔
یہ ان کا سڑا ہوا عقیدہ بول رہا ہے. نبی جبریل کے سامنے کہے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، جبریل نبی سے پڑھے. سبحان اللہ. جو چیز جبریل نہ سمجھے وہ مصطفیٰ سمجھائے. ارے خدا کے بارے میں لوگوں کو کس نے سمجھایا؟ جبریل نے کہ نبی نے؟ نبی نے. اللہ ایک ہے، تم بھی کہہ رہے ہو اللہ ایک ہے، تم دیکھ کے آئے ہو اس لیے کہ نبی نے بتا دیا اللہ ایک ہے. خدا تو جبریل نے بھی نہیں دیکھا، خدا میرے محبوب نے دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے دیکھا. سبحان اللہ. تو انہوں نے ترجمہ کیا کیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. کیا ترجمہ کیا؟ کوئی فاتحہ نہ دینے سے وہابی نہیں ہوتا، تیجا نہ کرنے سے وہابی نہیں ہوتا، مدار پہ نہ جانے سے وہابی نہیں ہوتا. کان کھول کے سن لو. لوگوں نے سمجھ لیا جو فاتحہ کرے وہی سنی ہے. پوری زندگی مت فاتحہ پڑھو، سنی رہو گے. لیکن اگر یہ کہو کہ نبی پڑھے ہوئے نہیں تھے، معاذ اللہ جاہل تھے، تو یہ عقیدہ تیرا پھر وہابیت والا عقیدہ ہے. ہاں نبی نے کسی سے پڑھا نہیں. کیوں پڑھے؟ استاد کا مرتبہ اعلیٰ ہوتا، شاگرد چاہے کتنے پڑھائی کرنا ہو جائے. تو اگر نبی کسی سے پڑھ لیتے تو اس کا مرتبہ نبی سے اعلیٰ نہ ہو جاتا. وہ نبی سے اعلیٰ مرتبہ کسی کا ہے نہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. انہیں دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جس کے تربوں کا دھو بنے آبے حیات وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ. مجھ سے آپ کہیں حضرت پیسے دو، میں کو میں نہیں دیتا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے میرے پاس ہے نہیں ہے، میں دینا نہیں چاہتا. مجھے بات ہے. اچھا تقریر اچھی لگ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت بڑھیا حضرت، بہت بڑھیا. ماشاءاللہ. یہ اوریجنل باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ باتوں کی بڑی ضرورت ہے. اور پھر میں نبی کی سیرت لے آؤں گا. میں نے بیان کی نبی کی سیرت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تقریر ختم کروں گا. اور میری تقریر کتنی جلدی 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے مجھے خود پتہ نہیں چلتا. صحیح بات ہے. تو میں نہیں پڑھتا، اس سے مطلب ہے میں جانتا ہوں پڑھ سکتا ہوں مگر میری مرضی نہیں پڑھتا میں. یہاں ایک نقطہ ہے. صوفیہ فرماتے ہیں اگر نبی، جبکہ نبی کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو شروع ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ پتا تھا، وہی نازل ہو رہی ہے، اللہ کا کلام ہے اور نبی نے پڑھنا بھی ہے مگر پڑھنا نہیں پڑتا. اقرا کا صرف ترجمہ ہوتا پڑھیے، امر. صرف کیا ہے؟ صرف ترجمہ کیا ہے؟ نبی اگر پڑھنا شروع کر دیتے، صرف اقرا کا ترجمہ پڑھیے. کیا پڑھیے؟ یہ نہیں ہے، صرف پڑھیے. انگلش پڑھیے، ہندی پڑھیے، سنسکرت پڑھیے، فارسی پڑھیے، عربی پڑھیے، کیا پڑھیے؟ کچھ نہیں ترجمہ نکال سکتے، صرف پڑھیے. تو اقرا کا معنی ہندی پڑھیے یہ بھی آ جائے گا، اردو پڑھیے یہ بھی آ جائے گا، انگلش پڑھیے یہ بھی آ جائے گا، سنسکرت پڑھیے یہ بھی آ جائے گا. تو اگر اقرا پہ نبی پڑھنا شروع کر دیتے تو معنی یہ نکالا جا سکتا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد جو بھی سامنے آئے پڑھنا شروع کرو، جو بھی لینگویج ہو پڑھنا شروع کرو. تو اس کا معنی ہو جاتا، تو مطلب یہ تھا کہ بچے کو چوچا ہو پڑھانا شروع کر دو. مگر نبی نے اقرا پہ منع کر دیا، میں نہیں پڑھتا. جبریل بولے بسمی ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو نبی نے کہنا شروع کر دیا. پتا چلا سب سے پہلے پڑھائی کیوں ہوگی؟ جس کو اللہ کے نام سے شروع ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر.
بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، رب کے نام سے۔ جب رب کا نام آیا مصطفیٰ نے پڑھنا شروع کر دیا، اشارہ دے دیا سب سے پہلے پڑھائی شروع ہوگی تو وہ ہوگی جو اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، تو اللہ کے نام سے کوئی اور پڑھائی شروع نہیں ہوتی۔ میں نے قرآن کھولا تو سب سے پہلے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع۔ ترجمہ ہے اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، یہی ترجمہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کریکٹ ترجمہ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کیا شروع اللہ کے نام سے، یہ کریکٹ نہیں ہے۔ قرآن میں کہہ دیا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو پہلے رب کا نام آنا چاہیے۔ جب پڑھائی ہو تو پڑھائی بعد میں ہو، رب کا نام پہلے ہو۔ تو بسم اللہ میں جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، پڑھائی بعد میں، رب کا نام پہلے۔ قرآن کھولو گے تو الحمد بھی بعد میں آئے گا، پہلے بسم اللہ۔ ہمیں اس بحث میں نہیں جاتا، بہت سے نے کہا کہ سورت کا جز ہے، بہت سے نے کہا ایک آیت ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن اتنا ضرور مانوں گا یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ بسم اللہ پڑھیے۔ اب اس کا ترجمہ کیا؟ اللہ کے نام سے شروع۔ اور نبی نے خالی اقرا پہ پڑھائی نہیں، اس لیے کہ کوئی کچھ بھی پڑھائی پڑھنا نہ شروع کر دے گئی۔ جب جبریل نے کہا اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، تو پھر اللہ کے نام سے پڑھا، تو پھر پڑھنا شروع کر دیا، تو پتہ چلا کہ پہلی پڑھائی وہ ہو جس میں اللہ کے نام سے شروع ہو۔ میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، سن لو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین سکھا دو۔ اپنے بچوں کو دین سکھا کے اگر کالج میں بھیجو گے نا، ہزاروں میں وہ الگ نہیں۔ اب توجہ کرنا، وہ بات رہ گئی تھی، کہنے لگے ہم نے ایک سال میں 10 پارے حافظہ کر لیا۔ کس نے کہا؟ بھول گئے؟ ہاں، ایک ڈاکٹر نے جو MBBS کر دیا تھا، 10 پارے۔ کہنے لگے 10 پارے حافظہ کرنے کے بعد میں پھر نیٹ میں بیٹھ گیا۔ حضرات 10 پارے حافظہ کر کے ذہن اتنا تیز ہو گیا، اتنا تیز ہو گیا، جو یاد کرتا تھا بہت جلدی یاد ہو جاتا تھا۔ جس سال 10 پارے حافظہ کر کے نیٹ میں بیٹھا، اسی سال نیٹ نکال دیا۔ کہنے لگا حضرت سب سے زیادہ تیز اگر کوئی ٹونک ہے دماغ کو تیز کرنے کا تو وہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ اگر تیز کوئی ٹونک ہے قرآن ہے۔ اگر قرآن کا حافظہ کر لو ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ڈاکٹر بھی بناؤ، پہلے حافظ قرآن بناؤ۔ یار بولو نا سبحان اللہ۔ کتنا اچھا ہوگا تو تیرا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو، حافظ قرآن ہو، تیرا بیٹا انجینئر بنا ہو، پہلا حافظ قرآن ہو، تیرا بیٹا پروفیسر بنا ہو، پہلا حافظ قرآن ہو۔ ارے اگر قرآن کا حافظہ کر لے گا نا تو ڈاکٹر تجھے دنیا میں فائدہ پہنچائے گا، حافظ قرآن بننے کے بعد فائدہ پہنچائے گا۔ دونوں فائدے ہیں۔ یہ مت سوچا کرو کہ ہم ہائی فائی ہیں، VIP ہیں، تو بڑے بڑے فلاں اسکول میں پڑھائیں گے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے مدرسے کی تعلیم، اس کے بعد جہاں چاہو، میں منع نہیں کرتا خوب بڑا انگلش مین بناؤ، تم تو خوب بڑا سائنٹسٹ بناؤ، اور بنانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں بنانا چاہیے۔ بیٹیوں کو ان اسکولوں میں پڑھاؤ جہاں ان کی عزت کی حفاظت ہو سکے، پردے کی حفاظت، اور اگر نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر وہاں پڑھانے سے بہتر تو بغیر پڑھی لکھی۔ عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کی بالی نہیں ہے، عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کا ہار نہیں ہے، عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کی پازیب نہیں ہے، عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کی عزت ہے۔ کیا ہے اس کی؟ اور عزت ہی نہ رہی تو پھر زیور کا کیا کام ہے؟ سب سے قیمتی زیور کیا ہے؟ عزت۔ زور سے بولیں، عزت ہے۔ اور عزت صرف پردہ میں ہی رہ سکتی ہے، بے پردہ میں عزت نہیں ہے۔ اب آخری بات بتا کے سیرت کا پہلو آپ کے سامنے رکھو۔ امیر کتنے بھی ہو لیکن اگر پردہ نہیں، عزت نہیں، پردہ نہیں، تم کہو گے کیسے؟ تو سن لو، میری مثال سن لو یار۔ حلوائی کی دکان پہ جانا،
ہے کوئی حلوائی کی دکان آس پاس میں؟ ہے بھی گاؤں میں ہے۔ جانا گاؤں میں ہے، باہر بھی۔ اس حلوائی کی دکان پہ برفی رکھی ہو 500 روپے کلو کی، بڑی مہنگی امیر ہے۔ جلیبیوں سے تو مالداری ہے نا، جلیبی 100-150 میں مل رہی ہے، یہ 300-500 کو مل رہی ہے، تو جلیبیوں سے مالدار ہوئی نہیں ہوئی؟ امرتی سے بھی مالدار ہے، اور بھی کئی مٹھائیوں سے مالدار ہے، لیکن حلوائی صاحب نے کہا بڑی مالدار ہے، وائٹ ہے، خوبصورت ہے، لاؤ اسے کاؤنٹر پہ اوپر رکھ دوں تاکہ میری دکان کی شوبھا بڑھے۔ تو حلوائی صاحب شوبھا تو بڑھے گی مگر برفی بچے گی نہیں۔ مکھی آئے گی وہ ٹیسٹ کرے گی، ہے کلوا نتھوا بتوا ابیرا فقیرا جو بھی آگا چاہے اسے چاہیے کچھ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، صحیح بات ہے۔ چاہیے کچھ بھی، چاہے اسے بالوشاہی چاہیے، چاہے اس کو جو ہے جلیبی چاہیے، مگر وہ ٹیسٹ اسے کر رہا۔ ارے بھائی کلوا بتوا صاحب یہ تو بتاؤ تمہیں چاہیے جلیبی کی برفی کیوں کھا رہے ہو؟ کہہ رہے کہ پھر وہ کر رکھی ہے تو ٹیسٹ کرنے میں چلا رہا ہے۔ مالدار تو ہے مگر کلوا بتوا نتوا بورا بورا سے نہ بچ سکی، گندی نالی کے کیڑے سے نہ بچ سکی، مکھی سے نہ بچ سکی، مچھر سے نہ بچ سکی، مہنگی ہو وی آئی پی ہو، مگر تمہارے اوپر صرف پردہ نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ ایک بڑا غریب پروڈکٹ ہے اسی کی دکان میں، بہت غریب، نہایت غریب، اب تو اس پہ 1 روپیہ بڑھ گیا۔ میں بچپن میں اسے 4 روپے کا خریدا کرتا تھا، 5 روپے کا آتا پارلیجی کا بسکٹ، 1 روپیہ بڑھا 20 سالوں میں۔ ہاں بڑا غریب ہے، کہاں 500 روپے کلو اور کہاں 5 روپے کا ایک پیکٹ، غریب ہے کہ نہیں ہے؟ لفافے میں پنی میں دیکھا نا آپ نے، وہ بھی رکھا۔ کلوا بتوا نتوا صاحب آئے، کہنے لگے بھائی ہم نے برفی تو چکھ لی، ایک بسکٹ اور چکھا کے دکھا دیں۔ کہا تیرا دماغ خراب ہے، تیرا دماغ خراب ہے، یہ بسکٹ چکھایا نہیں جاتا، یہ وہی چکھتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے۔ اس سے پہلے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا۔ پتا چلا خالی بسکٹ میں ایک لفافہ چاول لیا تھا، اپنی عزت بچا کے لے گیا، مکھی اس کی عزت میں حربہ نہ کر سکی، کلوا بتوا نتوا اس کی عزت میں ڈاکہ نہ ڈال سکا۔ جو بیٹیاں پردے میں رہتی ہیں ان کا ادھیکار انہیں کو ہوتا ہے جو ان کا مہر ادا کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، عظمت قرآن، مشرق اعلیٰ حضرت مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ رامپوری، نعرہ تکبیر۔ میں نے 36 گڑھ میں یہ تقریر کر دی تھی، کہنے لگے حضرت آپ کی اس تقریر سے 80% لڑکیاں پردے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی 80%۔ بولے جو بے برقع گئی لڑکوں نے کہا یہ جا رہی ہے برفی۔ کیوں نہیں تمہیں شرم ہے؟ مجھے یہ تو بتا دو جب مصطفیٰ نے تمہارا پروٹیکشن کر دیا تو پھر اس سے کیوں بھاگ رہے؟ اور سنو، ابھی کئی سال پہلے ساؤتھ انڈیا میں ایک سیمینار ہوا تھا، اس میں ہر مذہب کے ایک پیشوا کو بلایا، اور سیمینار اس چیز پہ ہوا تھا کہ عورت کی عزت کی حفاظت کس طرح سے کی جائے، عورت کا پروٹیکشن کس طرح سے دیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ اگر کوئی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالے اس کے گردن قلم کرنے کا قانون بنے، کسی نے کہا عمر قید کا قانون بنے، کسی نے کہا اتنا جرمانہ۔ ایک پنڈت کھڑا ہو گیا تمل ناڈو کا، اس نے کہا اگر عمر قید کرو گے تب بھی عزت کی حفاظت نہیں ہوگی، قید میں ڈال دو گے تب بھی مکمل طریقے سے بلاکار اور عصمت ریزی کے جو ہے یہ معاملے ختم نہیں ہوں گے، آپ گردن قلم کر دو تب بھی نہیں ہوگا۔ تو کہا پنڈت تو بتا کیسے ہوگا؟ کہا نیا قانون پروٹیکشن کے لیے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے 1400 سال پہلے مدینے میں بیٹھ کے محمد عربی نے بنا دیا ہے، اسے فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قانون کا نام ہے پردہ، اگر بیٹی پردے کو فالو کر لے عزت کی حفاظت ہو جائے۔ پنڈت کہہ رہا
اگر عورت صرف پردے کو فالو کر لے، صرف پردے کو، تو عزت کی حفاظت ہو جائے گی. لیکن ہم اسی کو نہیں کریں. مت کرو، مت کرو فالو، اس کا نقصان بھی تمہیں کو ہوگا. سمجھ لیں آپ، مت کرو فالو، اس کا نقصان بھی تمہیں کو ہوگا. میرے بھائیوں، مصطفیٰ کا طریقہ لاجواب ہے. کہیں بھی چلے جاؤ لیکن لوٹ کے پھر مصطفیٰ کا طریقہ لاجواب ہے. دنیا کے طریقے پرانے ہیں، آئے مارکیٹ میں بڑی تیزی سے ترقی کی ان طریقوں نے، مگر پھر پرانے ہیں. نوجوانوں بیٹھو، تمہارے دل کی بات کر رہا ہے. 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، 15 سال پہلے تقریباً ایک بالوں کا کٹنگ چلا تھا. وہ یہاں کو دونوں طرف کے بال لٹ گئے. تیرے نام چلا تھا، نہیں چلا تھا. لیکن وہ کٹ اگر کوئی آج نوجوان لے کے آئے تو لوگ ہنسیں گے، بڑا پرانا ہو گیا. اب تو یہ چل رہا ہے رگڑنے والا، چاروں طرف سے رگڑواؤ، ہے نا؟ ایسے ایسے چاروں طرف سے بالکل رگڑا ہوا، بیچ میں ایک دم رکھا گھوڑے کی طرح، ایسے ہے نا؟ اب وہ پرانا ہو گیا. یہ دنیا کے طریقے ہیں، آتے ہیں پرانے ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ کا طریقہ پرانا نہیں ہوتا، زمانے کی ضرورت بن جاتا ہے. میرے نبی کا طریقہ ہر زمانے کی ضرورت ہے. میرے نبی کا طریقہ ہر زمانے کی ضرورت ہے. زمانے کی ضرورت ہے، ہر زمانے کی. ایک ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا، کہ مٹی کے برتن میں کھاؤ بیماری سے دور رہو گے. میں نے کہا یہ فیشن تیرا نہیں ہے، یہ فیشن مدینے والے مصطفیٰ کا. اب بتا رہا ہے، میرے نبی نے 14 سال پہلے کھا کے بتا دیا. کہنے لگا اس وقت غریبی تھی. من کے بے وقوف، تو یہ تو نہیں جانتا اگر نبی ٹھوکر مارے نا تو پہاڑ سونے کا بن جاتا. غریبی کی بات کر رہا ہے. اگر نبی چاہتے سونا چاندی کے برتن میں کھانا کھا لیتے، اگر وہ چاہتے ٹھوکر مارتے سونے چاندی کے پہاڑ بن جاتے، برتن بن جاتے. غریبی کس کی بات کر رہا تو؟ ارے سن، جس کے گھر کے بچوں کے جھولے جبریل امین جھلائے انہیں غریب بتا رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر آج کوئی بچہ نوجوان داڑھی رکھا لے، ٹوپی اوڑھ لے، نمازیں پڑھنے لگے تو معاشرے میں کہتے ہیں ملا جی آ رہے ہیں، ملا جی. غریب کو جینے نہیں دیتے، ٹارچر کیا جاتا ہے اسے، ملا جی ملا جی. کوئی بچے اگر پردہ کرنے لگے تو کہتے ہیں ملانی صاحبہ. نظام میں قضا کو جس طرح گزارے ساقی، انہیں کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. آج عزت دار وہ ہو گئے کہ جن کی عزتوں کے آتے پتے نہیں. جو جھوٹے ہیں نا، جھوٹے، وہ نیتا جی ہو گئے. جو سچے ہیں وہ ملا جی ہو گئے. جو مولانا ہیں ان کے فیصلے وہ کر رہے ہیں مسجد کے اماموں کے، جن کو الحمد یاد نہیں آتا کہ یہ امام رہے گا یا نہیں رہے گا. وہ فیصلے کر رہے ہیں جن کو الحمد یاد نہیں آتا. کون امام رہے گا تو کون امام نہ رہے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے. آپ سوچ رہے ترقی کر لی، ترقی نہیں کر لی، قیامت کی نشانی ہے. یہ علماء پہلے زمانے کے فیصلے کرتے تھے. قاضی و قضات یہ ہوتے تھے، جج یہ ہوتے تھے، حاکم یہ ہوتے تھے. اگر آج بھی تم اپنے معاملے، اپنے فیصلے اگر مولوی سے کراؤ تو خدا کی قسم مقدمے کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، پیسوں سے بچ جاؤ گے، جیل جانے سے بچ جاؤ گے. آج بھی کوئی مسئلہ دارالفتہ میں جاؤ اور وہاں مفتی سے کہو حضرت یہ فیصلہ کر دیجئے، وہ شریعت کی روح سے آپ کا فیصلہ کرے گا، مقدموں سے بچو گے، دھکوں سے بچو گے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مگر بھائی کیا کریں، ہم نے تو شریعت کو بالکل پیچھے ڈال دیا، بالکل پیچھے، بالکل پیچھے کر دیا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ شریعت مٹنے نہیں دیں گے، اور تم مٹنے نہیں دے گا تو سب بڑا مٹانے والا کون ہے؟ تم نہ مٹنے دے گا، جھوٹے. تو سب بڑا کون مٹا رہا؟ تو شریعت پہ عمل تو کر لے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب ایک معین الدین کو ہندوستان میں کوئی نہ مٹا سکا، ایک معین الدین کو تنہا چیلنج کر کے آیا تھا، تنہا.
نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ فوج ہے، نہ سپاہ ہے، نہ تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ توپ ہے، نہ گولا ہے، نہ بارود ہے، کچھ نہیں آیا تھا۔ معلوم ہے شان کیا تھی؟ آنے کی شان یہ تھی، ہاتھ میں تسبیح لے کے آیا، بغل میں مصلی لے کے آیا، لب پہ جاری اللہ اللہ لے کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ بس میں اپنے ٹاپک پہ بہت جلدی آ رہا ہوں، اس لیے کہ اس طریقے کی اگر میں گفتگو کرتا رہا 2 گھنٹے ہو جائیں گے میری تمہید میں ہی، توجہ کیجیے، پتہ نہیں چلے گا۔ نبی کی سیرت لاجواب ہے، زندگی گزارو، حالات اور مچاؤ کہ حالات خراب ہے، تو حالات خراب ہے شرابیں پی لے، تو حالات خراب ہے جو کھیل لے، تو حالات خراب ہے دلالیاں کر لے، حالات خراب ہے سٹے کھیل لے، حالات سٹے کھیلنے کے ہیں، جوا کھیل کے حالات اچھا ہوئے۔ اگر حالات خراب ہیں یار، اگر کسی کی طبیعت خراب ہے تو ایک بات بتاؤ، کسی کو کھانسی ہو رہی ہے تو کھانسی میں اس کو برف کھلاؤ گے تو کھانسی اچھی ہوگی، گرم چیز کھلاؤ گے تو اچھی ہوگی؟ یار گرم چیز کھلاؤ، انڈا کھلاؤ، کھانسی ہے ناریل بھون کے کھلاؤ، میری بات صحیح ہے کہ نہیں؟ شوگر ہے تو میٹھا کھلاؤ گے تو حالات اچھے ہوں گے، میٹھے سے روکو گے تو اچھے ہوں گے۔ تو بے وقوف حالات خراب ہے تو جوا مت کھیل، نماز پڑھ۔ حالات خراب ہے تو جھوٹ مت بول، قرآن پڑھ۔ حالات خراب ہے تو دلالی نہ کھا، حلال کھا، تبھی تو حالات اچھے ہوں گے۔ اب اگر تو حرام کھا گا تو حالات بگڑیں گے، بگڑیں گے۔ آپ کا بیٹھ کے بروز سے کھیل رہے ہیں، حالات خراب ہے اور حرام کام کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں حالات خراب ہے اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ بھائیو حالات جب صحیح میں سن، اتنے برے ابھی حالات نہیں آئی جتنے برے مکہ میں حالات تھے۔ مکہ کے لوگوں نے کہا تھا خبردار کسی کو کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ جب 39 لوگ کلمہ پڑھ لیے تھے نا، 39 توجہ کرنا، توجہ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ 36 گھنٹے کا لگاتار سفر کیے ہوئے، کچھ لوگ تو خالی بتانے کے لیے کہتے ہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہاں، الہ آباد سے صرف بس سے آ رہا ہوں، ٹرین میں تو سو نہیں سکتا لیکن بس میں نہیں سو سکتا۔ اور اس سے پہلے کہ گیا میں الہ آباد تقریر کرنے تو وہ ٹرین میں بیٹھا، وہ ٹرین جانی تھی الہ آباد، وہ پہنچ گئی گورکھپور، ڈائیورٹ کوئی کام ہو چلتا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں تھکا ہوا آپ سے زیادہ ہوں لیکن آپ بہت اچھا سننے، بڑی محنت سے آپ نے جلسہ کیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلسے کے بعد میں چاہے 10 لوگ توبہ کریں مگر توبہ کرنا چاہیے، جلسے کے بعد میں چاہے 4 نمازی بنے بننا چاہیے، جلسے کے بعد میں چاہے 4 بچی کنیز فاطمہ بننے کی قسم کھائیں مگر ہونا چاہیے، ہے نا؟ اتنا بھی خراب ماحول نہیں ہے۔ مکہ کے لوگوں نے میٹنگ کی کہ بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، ابو جہل نے کہا کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا 39، 39۔ کہا مہم تیز کر دو، اب 40واں کوئی کلمہ نہ پڑھنا پائے، اس کی جان لے لیں جس نے کلمہ پڑھا، اب نہ پڑھے، اور جنہوں نے پڑھ لیا نا پکڑ پکڑ کے مارو۔ بلال کو پکڑ کے اس کے سینے پر پانی پتھر رکھا گیا۔ آپ کو شاید تاریخ معلوم نہ ہو، اسلام چاہنے والے چند مٹھی پر لوگ تھے، غریب ہو گئی سلام تھا، کمزور ہو گئی سلام تھا۔ حضرت بلال خریدے ہوئے امیہ کے غلام، اے لوگوں جو کلمہ پڑھ لیا تو اتنا ظلم کیا جاتا کہ حضرت بلال کے پیر باندھ دیے جاتے، حضرت بلال کے ہاتھ باندھ دیے جاتے، سینے پر پتھر رکھا جاتا، تاریخ نہ آتا، اتنا کوڑا مارا جاتا کہ بلال کا کالا جسم سفید اندر کی چربی نظر آنے لگتی، اتنا مارا جاتا، اتنا مارا جاتا۔ بلال سے کہا جاتا اب تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ بلال کا ایمان کہتا امیہ کان کھول کے سن لے، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے گا۔ حالات خراب ہے امیہ میں مانتا ہوں، لیکن کلمہ پڑھنے سے مجھے باز نہیں رکھ سکتے۔ حالات خراب ہے میں مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کی غلامی سے دور نہیں رکھا جاتا۔ یہ جان کیا اگر ایسی ہزاروں جانیں بھی ہو اور ایک ایک کر کے امیہ لے لے تو بلال مسکرا کر دے دے گا، مگر نبی کے کلمے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حالات خراب ہے، اتنے خراب تو نہیں ہے نا ابھی حالات۔ اس کے بعد معلوم ہے کیا ہوا؟ بلال روتے تنہائی میں، مولا وہ دن کب آئے گا کہ تیرا بلال کھل کے نماز پڑھے گا؟ مولا
وہ زمانہ کب آئے گا کہ تیرا بلال کھل کے اذانے پڑے گا؟ مولا وہ دور کب آئے گا تو تیرا بلال کھل کے مکہ کی گلیوں میں کلمے کی صدائیں بلند کرے گا؟ وہ کب آئے گا؟ ترستے تھے یہ تو کلمہ بھی پڑھتے نا تو چھپ کے پڑھتے. بلال نے کلمہ پڑھ لیا بہت دن تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا. خود امیہ کو نہیں پتا تھا کہ کلمہ پڑھ لیا. صحابی ہیں غالباً ان کا نام عمار بن یاسر یا یاسر بن عمار ایسے نام ہے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اس کو سب گوڑے سے مارا. امیہ بھی ابو جہل بھی یہ سب مارا اتنا مارا کہ یہ بے ہوش ہو گئے. اس وقت بلال جوان تھے اور امیہ کے غلام تھے. کلمہ پڑھ لیا تو پتا کسی کو. بلال کے ہاتھ میں کوڑا دے کے امیہ نے کہا میں مارتے مارتے تھک گیا تو مار. بلال کلمہ پڑھ لیا مگر پتا کسی کو نہیں تھا. تو امیہ سوچا میرا غلام ہے میں تھک گیا یہ مارے گا. جس صحابی کو مارا جا رہا تھا جو صحابی پٹ رہے تھے انہوں نے اشارہ کر کے کہا بلال تھوڑا سا تو بھی مار لے بچ جائے گا. اگر نہیں مارا تو پورا راز ہو جائے گا. اگر دو چار پورا تو بھی مار لے گا تو راز تیرا دبا رہے گا تو بچ جائے گا. اور نہ مارا تو بلال تو آج پکڑا جائے گا. جو ہاتھ میرا ہے وہی ہاتھ بلال تیرا کر دیا جائے گا. وہی ہاتھ بلال تیرا کر دیا جائے گا. لوگوں امیہ نے بلال کے ہاتھ میں کوڑا دیا. بلال کوڑا لے کے حضرت عمار بن یاسر کے پاس آئے اور آ کے بولے امیہ جس کلمے کی بنیاد پہ تو اسے مار رہا ہے وہ کلمہ تو اس سے بھی پہلے میں پڑھ چکا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، عظمت صحابہ، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. آج کا مسلمان آج کا نوجوان ڈرتا ہے. آج تم داڑیاں اس لیے نہیں رکھاتے کوئی مجھے مسلمان نہ سمجھ لے. آج کرتا پاجامہ اس لیے نہیں پہنتے کوئی مجھے مسلمان نہیں سمجھ لے. آج ٹوپیاں اس لیے نہیں ہوتے کوئی مجھے مسلمان نہ سمجھ لے. ارے اتنے برے حالات بھی نہیں ہے جتنے برے اس وقت حالات تھے. بلال چاہتے دو گوڑا مار لیتے انڈر گراؤنڈ رہ جاتا مگر چھلانگ لگا کے بولے ارے جس کلمے کی بنیاد پر اسے مار رہا ہے وہ اس سے پہلے میں پڑھ چکا ہوں. دماغ کتنا بات اتنے برے حالات تو نہیں ہے نا ابھی. اور بلال کی بھی چمڑی کھینچ لی گئی. پھر چمڑی کھینچ گئی بلال. اس سے پہلے بلال کو ایک کوڑا کسی نے نہیں لگایا. کوڑا نہیں لگایا ایک کوڑا نہیں لگایا. مگر اس اعلان کے بعد بلال کے جسم پر چمڑی تک نہیں چھوڑی گئی. تمہیں داڑیاں رکھنے میں ٹوپی اوڑھنے میں نمازیں پڑھنے میں شرم ہے. سلام کرنے میں اسلامی ماحول میں رہنے میں تمہیں شرم ہے اور ڈر لگتا. بلال نے تو چھلانگ لگا کے کہا تھا جس کلمے کی بنیاد پہ اس میں مارتے ہوں وہ اس سے پہلے میں نے پڑھ لیا. مارو کتنا مارو گے مارو کتنا. پھر چمڑی کھینچی گئی اور پھر کہا گیا یہ کون سی روح ہے جو محمد نے ان کے اندر پھونک دی ہے. مرنے تیار ہے مگر یہ ساتھ چھوڑنے تیار نہیں. کہا گیا ایسے ہی اسلام پھیلتا رہا تو ایک دن مکہ کا ایک ایک شخص اسلام میں داخل ہو جائے گا. روکو. کیا کہا؟ کہا اب کوئی کلمہ نہیں پڑھے گا. اعلان کر دیا گیا اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا. مارا جائے گا کھال کھینچی جائے گا. بہت دن تک کسی نے کلمہ نہیں پڑھا. بہت دن تک کسی نے ادھر سے کلمہ پڑھنے والے دعائیں کر رہے تھے بلال جیسے مولا وہ دن کب آئے گا کہ تیرا بلال کھل کھل کے اذانے پڑھے. مولا وہ دن کب آئے گا کہ تیرا بلال حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے کلمہ پڑھے گا. مولا وہ دن کب آئے گا کہ تیرا بلال چھپ کے نہیں بلکہ سامنے کھل کے نمازیں پڑھے گا. ایک دن ان نبی کے غلاموں کی دعائیں رنگ لائیں. رب کی رحمت جوش میں آئی. مصطفیٰ کی زبان
اور مصطفیٰ کی زبان نے کہا مولا کوئی ایسا بھی اسلام میں داخل کر دے کہ جس کی وجہ سے مسلمان ہی نہیں مولا مذہب اسلام بھی مضبوط ہو جائے۔ 39 کا 40واں نہیں ہونے دیں گے۔ نبی نے دعا کر دی، بلال کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ ایک دن مکے کی گلی میں عمر نکلے، اس نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں ہے میٹنگ ہو گئی ہے مکہ میں، اب کسی کو کلمہ نہیں پڑھنے دینا۔ یہ اس ٹیم کا حصہ تھے، جو ٹیم تھی اسلام روکو، اس ٹیم کا کون تھا یہ حصہ؟ کون تھے اس ٹیم کا یہ؟ کہا میں اس ٹیم کا حصہ ہوں، اسلام روکو، سرگرمیاں تیز ہیں، پتہ لگایا جا رہا مکہ میں کوئی کلمہ تو نہ پڑھ لے۔ کہنے لگے عمر کہاں ہے پانی تیرے گھر میں آ گیا، سیلاب کو روکنے نکلا ہے، کیا ہوا؟ کہا تیری سگی بہن اور سگے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ سلام کو اللہ نے وہ لچک دیا، جتنا دبا تو یہ اتنا ہی ابھرتا ہے۔ کہ میری بہن سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں ہے، جو 10 صحابہ ہیں جن میں میرے نبی نے جن کو بشارت دی جنت کی، سعید ابن زید وہ ان کے سگے بہنوئی ہیں، حضرت عمر کے اس سگے چاچا کے بیٹے ہیں۔ کہا سعید ابن زید کلمہ پڑھ لیے، تلوار لے کے بہن کے گھر میں، بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ بہن کیا کر رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ عمر نے سنی وہ تلاوت، بہن نے عمر کو دیکھا، قرآن کا جو نسخہ تھا وہ چھپا کر دیا۔ عمر آیا کیا کر رہی تھی؟ کہا عمر تیرے مطلب کی چیز نہیں ہے۔ کہا بتا۔ بہن نے نہیں بتایا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، زخمی کر دیا۔ کہا بہن تو میرے ڈر کے مارے کانپتی تھی، بولتی نہیں تھی، آج عمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہی ہے، اتنا نڈر کس نے کر دیا؟ کہنے لگی عمر میں اب تجھ سے نہیں ڈرتی، میں اس سے ڈرتی ہوں جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ میں پہلے ڈرتی تھی، اب نہیں ڈرتی، میں اس خدا سے ڈرتی ہوں۔ کہنا وہ خدا کون ہے؟ وہی ہے جس کا میں کلام پڑھ رہا ہوں، اسی کا تو کلام ہے۔ عمر نے کہا مجھے تو دکھا جس نے اتنا نڈر کر دیا، جس کلام نے تجھے اتنا نڈر کر دیا، جس قرآن نے تجھے اتنا نڈر کر دیا۔ پھر اس خدا کے ماننے والے کتنے نڈر ہوں گے؟ تو اللہ لوگوں ذرا غور کرو، وہ قرآن کا نسخہ عمر کے ہاتھ میں دیا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے عمر نے جب قرآن پڑھا، قرآن پڑھا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ عمر نے پڑھا، وہ عمر کا بیان ہے، کانپنے لگے، وہ نسخہ قرآن کا چھوٹ گیا، وہ جو قرآن کی تختی تھی چھوٹ گئی، عمر کے پیر کانپنے لگے۔ ہاں یہ کیسا کلام ہے، پہاڑ جیسا طاقتور، اس کے بوجھ کو سنبھال نہ سکے، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، کتنا پاور والا ہے۔ عمر کے دل پہ قرآن اثر کر گیا، عمر کے دل پہ قرآن گھر کر گیا۔ عمر نے چکائے پڑی، عمر کہنے لگا بہن جب قرآن اتنا لاجواب ہے تو جس کا یہ کلام ہے وہ خدا کتنا لاجواب ہوگا۔ اتنا لاجواب ہے جس کا یہ کلام ہے وہ خدا کتنا لاجواب ہوگا۔ بہن میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب اس ٹیم کا حصہ نہیں بنوں گا، ابھی اس ٹیم کا حصہ۔ بہن بتا نبی کہاں ہے؟ نبی کو اس وقت چھپا کر رکھا گیا دار ارقم، کوہ صفا میں ایک گھر جگہ کا نام ہے دار ارقم۔ میرے نبی دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ عمر پتہ نکالتے نکالتے دار ارقم کوہ صفا کے دامن میں جو جگہ ہے وہاں چلے گئے، اور جانے کے بعد میں عمر جا رہے ہیں۔ امیر حمزہ اس سے پہلے ایمان لا چکے تھے، عمر سے پہلے۔ امیر حمزہ نے عمر کو آتے دیکھا، عرض کی رسول اللہ کی بارگاہ میں آقا عمر آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو عمر کی تلوار چھین کے اس کی گردن صاف کر دوں، اس لیے کہ یہ اسلام روکو ٹیم کا حصہ ہے۔ نبی نے فرمایا حمزہ آنے دو، آج سر کاٹنے نہیں، آج غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے آ رہا۔ رسالت، عظمت اسلام، عظمت قرآن، مسلک اعلی حضرت۔ آج آنے دو، آج منع نہ کرنا، آج نہ روکو، آج عمر کی نیت خراب نہیں ہے، آج عمر کی نیت میں
قدموں میں عمر کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے نبی نے فرمایا عمر کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آقا سر لینے نہیں، کہا سر دینے آیا ہوں۔ کہا کیا دے کے آئے ہو؟ کہا آقا میں نے قرآن کا معجزہ دیکھ لیا ہے، جب قرآن اتنا لاجواب ہے تو قرآن لانے والا نبی کتنا لاجواب ہوگا۔ یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، اب اس ٹیم کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ عمر نے کلمہ پڑھ لیا، یہ کہہ رہے تھے 40واں ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ نے 40واں اتنا دھوپ ہم سے کرایا کہ عمر جیسے تو کلمہ پڑھایا، عمر جیسے کو کلمہ۔ اب جب عمر نے کلمہ پڑھا، اب تک تو اسلام گھاٹیوں میں تھا، اب تک تو اسلام چھپ چھپ کے تھا، لیکن عمر نے کلمہ پڑھا، دار ارقم سے ڈائریکٹ حرم کعبہ میں آیا۔ کعبہ میں ذرا زور سے، اللہ نے اگر آپ کو ہمت دیا، اپنی پاور دیا تو اسلام کے لیے استعمال کیا کرو۔ ہمیشہ یاد رکھو عمر جیسے کلمہ پڑھا، کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کعبے کے حرم میں۔ اکیلے؟ کہا یا رسول اللہ کس کی ماں نے دودھ پلایا تو عمر کو روک لیا۔ یہ عمر ہے، آقا میں جا رہا ہوں کعبے کے حرم میں، وہاں کسی مسلمان کی انٹری نہیں ہے۔ آقا میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج مکہ کے دبنگ، مکہ کے گنڈے کیا کریں گے، میں جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، عمر آیا 40واں، کہا تم روک رہے تھے، او سنو مکہ کے ٹھیکیداروں، مکہ کے دبنگوں، مکہ کے دہشت گردوں، عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آؤ مجھے روکو، مگر مجھے روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا، اپنے آپ کو آج کے بعد یہ دین سمجھنا مقابلہ عمر سے ہے۔ اپنے آپ کو آج کے بعد یتیم سمجھنا مقابلہ عمر سے ہے۔ اس کی طاقت عمر کو روکے یار۔ عمر وہ ہے کہ جن گلیوں سے نکل جائے شیطان بھی راستہ بدل دے۔ جب عمر اسلام لائے نا، کلمہ پڑھے، تو پھر جو چھپ چھپ کے پڑھ رہی تھی بلال کی دعائیں قبول